بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات فضائل اور مسائل کی روشنی میں قسط نمبر 2۔ اس طرح احادیث شریفہ سے اتنا تو ثابت ہوا کہ رات کو بیدار رہنا اگرچہ استحباب کے درجے میں ہے، اور اگلے دن روزہ رکھنا اگرچہ وہ بھی استحباب کے درجے میں ہیں، اور جواز کی حد تک قبرستان تشریف لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے قبرستان نہیں جا سکے تو ضروری نہیں ہے، گھر بیٹھے یا کہیں بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنا الگ عمل ہے، اور زیارت قبور چاہے عامت المسلمین کی ہو یا خاصت المسلمین کے قبروں کی زیارت ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں عمل اگر جمع ہوں تو بہت اچھی بات، سننے پر سہاگا کہ زیارت قبور بھی ہو اور دعائے مغفرت اور ایصال ثواب بھی ہو۔ فضائل شب برات کی یہ حدیثیں مختلف سندوں اور سیغوں کے ساتھ سنن نسائی شریف میں بروایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، مشکات شریف، مظاہر حق جدید، ترغیب و ترہیب اور ما ثبت بسنہ کے علاوہ تفسیر روح المعانی میں بحضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے۔ نیز حضرت پیران پیر رحمہ اللہ کی گنیت الطالبین میں حضرت مرشد تھانوی رحمہ اللہ کی دعوات ابدیت اور التبلیغ میں حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم کی اصلاحی خطبات میں اور شہید اسلام حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کی آپ کے مسائل اور ان کا حل جیسی معتبر اور مستند کتابوں میں اس رات کے ثبوت اور اس کی فضیلت نیز اس کے اعمال کی تفصیل ان کتابوں میں موجود ہے۔ وَكَفَى بِنَا شَهَادَةً وَإِسْتِشْهَادًا۔ جی ہاں، عشق نبی کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے اے ثاقب، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ وہ بد نصیب لوگ جو مغفرت عامہ کی اس رات سے بھی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ ان گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ شریف میں بروایت حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کی فہرست اور دیگر بعض کتب میں ان حضرات کی فہرست یوں منقول ہے، جس کو بکمال اختصار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یعنی جو اس مغفرت کی عام رات میں بھی اللہ کی مغفرت اور رحمت سے مایوس محروم ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اور تمام اہل اسلام کو بچائے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا یعنی مشرک۔ نمبر 2، ناحق مسلمانوں کے تئیں بغض اور عداوت اور نفرت و دشمنی رکھنے والا یعنی کینہ پرور۔ نمبر 3، بلا وجہ شرعی اپنے مسلمان والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد۔ نمبر 4، غیب کی خبریں بتانے والا اور جادوگر۔ نمبر 5، اپنے ضرورت سے زائد اشیاء کو گراں فروشی کی نیت سے چھپانے والا تاجر جبکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہو، یعنی ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ نمبر 6، سود کھانے والا۔ اس وعید میں وہ سب لوگ آتے ہیں جو یہی کاروبار اور ملازمت کرنے والے ہوں۔ نمبر 7، شراب پینے والا عادی شرابی، نیز وہ بھی آ سکتا ہے جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہو۔ نمبر 8، لگائی بھجائی کرنے والا، یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، جس سے دو بھائیوں میں، دو خاندانوں میں اور دو محلے والوں میں نفرت اور لڑائی ہو جائے، یعنی چغل خور۔ نمبر 9، بدکاری کرنے والا یا بدکاری کرنے والی۔ نمبر 10، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعوذ باللہ گستاخی کرنے والا بد نصیب۔ یہ لوگ شب برات کی عمومی مغفرت سے بالکل محروم ہوتے ہیں، بشرطے کہ شب برات سے پہلے وہ بصدق دل ان گناہوں سے توبہ نہ کرے۔
نمبر 11، بعض روایات میں اس فرشتے میں اس کا بھی نام آیا ہے جو ازراہ تکبر اپنا پاجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ اور نمبر 12، وہ بھی جو بلا وجہ شرعی اپنا رشتہ ناطہ توڑنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کر کے یا ان کے ساتھ سلام اور کلام ترک کر کے۔ ان تمام برے اعمال سے بچنا شب برات سے پہلے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے۔ گنوا دیا ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ سلامت باشد سامعین کرام، ذرا ہم اپنے نام نہاد مسلم معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ قدم بقدم، لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی وسیع سرزمین پر کھلم کھلا بغاوت، سرکشی اور نافرمانیاں ہم جان بوجھ کر رہے ہیں۔ یہ 12 قسم کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ہمارا سارا معاشرہ اس میں لت پت ہے۔ شکایت کریں تو کس کی، دہائی دیں تو کس سے، آہو بکا اور ظلم اور زیادتی کا شکوہ کریں تو کیسے، ساتھ ہی ساتھ نصرت باری اور تائید رحمانی کی بھی امید رکھیں، محال ہے۔ آخر میں چند باتیں عرض کرتا جاؤں۔ یہ رات عبادات اور دعاؤں کی رات ہے، تنہائی اور خلوت کی رات ہے، اپنے مولائے کریم سے لو لگانے کی، اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کی رات ہے، دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کرنے اور کرانے کی رات ہے، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کو راضی کرنے کی اور اس کو منوانے کی رات ہے، مغفرت و رحمت، سلامتی اور عافیت، صحت و تندرستی، نیک اعمال کی توفیق اور حق پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگنے کی رات ہے، بدبختی اور بدنصیبی سے بچنے اور بچانے کی رات ہے۔ اس رات میں سالانہ خدائی بجٹ پیش کیا جاتا ہے، کسی کے آنے کا اور کسی کا جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اب کس کی ڈولی نکلے اور کس کا جنازہ اٹھے، یہ اسی رات میں طے کیا جاتا ہے۔ یہ غور و فکر ہے، ہم اور غم ہے اور آہو بکا کی رات ہے۔ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی جشن نہیں ہے جس کو آپ منائیں، پکوان پکے، دیگیں چڑھیں، کم کھومے جلے، آتش بازیوں اور پھلجھڑیوں کا شغل ہو، یا کھیل تماشے ہوں اور شور شرابہ ہو، بچوں کا شور ہو، نوجوانوں کی اٹکیلیاں ہوں۔ نہیں نہیں، یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ بس اپنی خبر لیجیے گا، اصلاحی احوال کا فکر کیجیے گا، کیونکہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ اس طرح 2 قسطوں میں شب برات سے متعلق یہ بیان مکمل ہوا۔ اب کل سے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے قسط نمبر 5 سے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔